کیونکہ میرا فوکس ڈالر ممی بنتی جا رہی تھی اور میں دن بہ دن ان کو ایکسپوز کرتی جا رہی تھی اور میں یہاں تک ایون کہ پہنچ گئی تھی کہ جو باتیں آپ سب لوگوں کو ابھی سلمان کی لائف سے ملی ہیں، میں ان سب باتوں تک پہنچ چکی تھی، جس کی وجہ سے میری ٹانگ کھینچی گئی اور مجھے ایسی جگہ سے رکوایا گیا جہاں سے میں بالکل بھی منع نہیں کر سکتی تھی۔ تو لیکن اب میں بالکل بھی نہیں رکوں گی، نہ ہی میں کسی سے ڈروں گی، اور ہمیشہ انشاءاللہ میں سچ کا ساتھ ہی دوں گی۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اپنے گھروں میں سکون اور عافیت کے ساتھ رکھے، ہنستا بستا رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ تو جی، آج کا جو ریئیکشن ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ساری ویڈیوز اپڈیٹس آپ تک فوراً پہنچتی رہیں۔ تو جی، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس طرح کہ میری پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں نے کتنی بری طرح سے ایکسپوز کیا تھا اس تارا کی ماں کو، جن کو بلو رانی بھی کہا جاتا ہے، جن کو ڈالر ممی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ تارا کے ان لاس میں، اس کے سسرال میں جا کر بھی کسی بھی آدمی سے ہپیاں جپیاں کرنا نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن یہاں پر بھی میں ابھی اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی۔ یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ سلمان نے لائیو کی، اور لائیو میں جو ہمیں نظر آیا، جو ہمیں سمجھ آیا، وہ سب یہ تھا کہ جو بڑی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس سے سب سے زیادہ سب کچھ سیکھتی ہے، سب سے اچھا سیکھتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ستارہ والے معاملے میں ستارہ کی ماں نے اپنا سب کچھ جو بھی سکھایا ہے وہ ستارہ پر ٹوٹلی نچھاور کر دیا ہے۔ تو اس لیے ستارہ جو ہیں وہ ٹوٹلی اپنی ماں کی فوٹو کاپی ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں سمجھاؤں گی، کیونکہ ستارہ پر میں فل جو ہے اس بارے میں بات کروں گی۔ تو یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں رئیس اصغر صاحب کی اور ان کے والد صاحب کی۔ تو اس میں رئیس اصغر کا کتنا قصور ہے کہ ان کا رویہ اس طرح سے ہے، ان کا بیہیویئر اس طرح سے ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جو کہ مار پیٹنا بالکل عام بات، اپنے لیے اس کے لیے عام بات ہو، اور اس مار پیٹ کو ایسی کنٹری میں رہ کر برداشت کرنا، تو میں کہتی ہوں یہاں سلمان کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا اور بڑھ گیا ہے ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں، کیونکہ کوئی بھی عورت یہ سمجھ سکتی ہے کہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے پر آ جائے تو کس قدر یہ اذیت ناک لمحے ہوتے ہیں اس عورت کے لیے، اور کتنے ہی کرب زدہ وہ وقت ہوتا ہے ان کی اولاد کے لیے، جو کہ یہ سب اس وقت دیکھ رہی ہوتی ہے، سہ رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر میں ان پیرنٹس کے لیے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان پیرنٹس کے لیے کہ جو اپنے غصے کو قابو کر لیتے ہیں، اپنی زبانوں پر تالے لگا دیتے ہیں۔ ہاتھوں کو تو دور کی بات ہے، ایون کہ زبانوں پر بھی ہم لوگ تالے لگا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے معصوم بچے، ہمارے چھوٹے سے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو ہم میں اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں، ہم ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرتے، کیونکہ پھر زندگی بھر کے لیے وہ رویے جو ہیں وہ بچوں کے ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں، جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انجام، کہ جس طرح رئیس اصغر نے دیکھا اپنے باپ کو یہ سب کرتے ہوئے، تو اسی طرح سے ہی
اس نے بھی اپنے گھر میں وہی ماحول رکھا، وہی کچھ رکھا، اور یہ سب سے زیادہ برداشت کرنا پڑا اس گھر کے سب سے چھوٹے بچے کو، بیٹے کو، اور وہ ہیں سلمان جی، رئیس اصغر کے چھوٹے بھائی، جن کو ہر طرح سے ہر چیز برداشت کرنی پڑی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی ہم اس لائیو میں دیکھ سکتے تھے کہ جس لائیو میں باپ نے آ کر بچوں کے باپ کو، جوان بیٹے کو ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مطلب کہ ان کی لائف میں مارنا پیٹنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن میں حیران ہوتی ہوں، میری عقل جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے یہاں پر، سوچنا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسے خونخوار آدمی کو، مطلب ایسا ظالم جابر آدمی، اس کے ساتھ یہ ستارہ کی ماں نے مل کر کیسے سارا کچھ ارینج کیا ہوگا۔ یہاں پر وہ خود ہی بتا چکے ہیں، ان کے چچا انور بھی بتا چکے ہیں کہ ان کی ماں کو کس طرح سے قتل کیا گیا تھا، کس طرح سے ان کو ورگلا کر لے جایا گیا تھا، جبکہ اس ٹائم بھی وہ اپنے ہسبینڈ سے ہم کلام نہیں تھی، مطلب ان کی بول چال آپس میں بند تھی، لیکن پھر بھی ان کو وہاں پر لے جایا گیا، اور لے جا کر انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی مطلب جتنی ان کی زندگی تھی وہ تھی وہاں پر۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بناتا ہے، لیکن کوئی انسان اس چیز کا سبب نہ بنے، کیونکہ روز حشر اس کو ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے، کس قدر چلاک ہوں گی وہ عورت کہ ایسے خونخوار آدمی کو، جو کہ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اس قدر مطلب ہاتھا پائی رکھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کو اپنے انڈر کرنے کے بعد جو اس کی پراپرٹی ہے وہ بھی اپنے نام کروا لیتی ہے۔ جی، یہ جو یہاں پر گھر ہے، جو یہاں پر آ کر یہ رہ رہی ہیں پنجاب میں اپنے بیٹے کے گھر کے پاس بلو رانی، تو جس سے سلمان کا سامان نکلوایا گیا تھا، سلمان کو وہاں سے نکلوایا گیا تھا، تو وہ گھر بھی بلو رانی اپنے نام کروا چکی ہیں، وہ بھی نکاح کے وقت، مطلب حق مہر کے طور پر، جس طرح سے کماری بچیوں کے لیے کیا جاتا ہے ہمارے ایریا میں، کہ ان کی سیفٹی کے لیے کہ آئندہ ان کو اگر خدا نخواستہ کبھی ڈیورس ہوتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، چلو ان کے پاس اپنا گھر موجود ہو، تو اس عمر میں اپنے جوان بچوں کے ہوتے ہوئے اور اپنے شوہر کی اچھی خاصی پراپرٹی، زمین جائیداد ہونے کے باوجود اس عورت نے ان بن ماں کے بچوں کا حق کھا کر اپنے نام کروایا، اور آج بھی وہاں پر وہ دھڑلے سے آ کر رہ رہی ہیں کہ اس لیے تو ستارہ کی زبان نہیں تھکتی، امی کا گھر، امی کا گھر، امی کا گھر کہتے کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی، جیسا کہ ان دونوں یہ مٹی اور سیمنٹ کا بنا ہوا گھر جو ہے اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانا ہے۔ اور یہیں پر ہم بات کریں گے رئیس اصغر کے والد صاحب کی، جنہوں نے اپنی پہلی بیوی کے اوپر اتنے زیادہ ظلم ڈھائے، اتنا زیادہ، مطلب کہ آخری ٹائم تک ان کی بیوی کے ساتھ ان کی بول چال بند تھی، کیونکہ وہ ان کو مارا پیٹا کرتے تھے۔ اور یہیں پر ان کی اپنی ہی بیٹی عائشہ نے بھی یہ بات کی کہ اچھا ہوا کہ میری امی دنیا سے چلی گئیں، اور مطلب ان کی اتنی مشکل زندگی تھی، اچھا ہوا وہ اس وقت دنیا میں مطلب جلدی سے چلی گئیں، کیونکہ ان کو اور مصیبتیں دنیا میں نہ دیکھنی پڑیں، اور یہ اتنا مشکل ہوگا شاید کہ ایک بیٹی کے لیے یہ الفاظ کہنا اپنی ہی ماں کے لیے کہ اچھا ہوا میری امی دنیا سے جلدی چلی گئیں، یہ تو مطلب پتہ نہیں ان کو کیا کچھ دیکھنا پڑتا ہوگا۔ اور یہاں پر جو ہے سوال میں یہ کرنا چاہوں گی، اصل میں جو میرے ذہن میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہوا ہے کہ مکافات عمل ہے، مطلب جو کاٹو گے وہ تو بونا ہی پڑے گا۔ اور یہاں پر یہ جو تھرڈ فادر آئے ہوئے ہیں ستارہ کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا مکافات شروع ہو گیا ہے یا ابھی ہونا باقی ہے یا ابھی کچھ ٹائم لگے گا؟ آپ نے اگر آج غور سے دیکھا ہو کہ جب پٹارا نکل رہی تھی لاہور جانے کے لیے، فسادن سے ملنے کے لیے، تو جب اس نے اپنی ماں کے اوپر فوکس کیا کہ امی ہم جا رہے ہیں تو آپ کو اچھا تو نہیں لگ رہا ہوگا،
تو آپ نے اس کی مدر کے فیس ایکسپریشن چیک کرنے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو کتنا برا لگا کہ ستارہ جب اس کو چھوڑ کر اس طرح جا رہی ہے گھومنے کے لیے، مطلب کہ اپنے بچوں کو ایسے کہیں کوئی کہاں پہ ہے کوئی کہاں پہ ہے، تو اس کے ایکسپریشن آپ چیک کریں۔ اور دوسرا، یہ جو تھرڈ فادر آئے ہوئے ہیں یہاں پر، تو کس طرح سے مطلب ایک انسان کی وہ عزت نہیں رہتی جو اس کے اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے پوتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ کسی اینگل سے بھی سوٹ نہیں کرتے ستارہ کے گھر میں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا ہی وہ تنگ ہو چکے تھے کہ نجمہ کے ولاگ میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں جو ہے جانے کی ٹکٹ کرواتا ہوں، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اور مصطفیٰ کا رویہ آپ نے دیکھا ہے ان کے ساتھ کہ کتنی بدتمیزی سے وہ بات کرتا ہے، کتنا مطلب ان کو ایک بچے کی طرح ٹریٹ کرتا ہے کہ جس کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہ ہو، اس طرح سے۔ تو اور بھی بہت کچھ یہاں پہ ان کو فیس کرنا پڑے گا ان دونوں کو، جو کہ بہت ہی پیچھے سے اتنی ان کی کہانیاں سامنے آ چکی ہیں میرے پاس، اور آگے بھی بہت کچھ آئے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بنے رہیے میرے ساتھ، تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں اچھی طرح سے بات کروں، کسی کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی بات نہ کروں۔ جو ریالٹی تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کمنٹ کا تو رہتا ہی ہے مجھے انتظار۔ تو ملتے ہیں نئے ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔